میری بائیلیٹرل میٹنگ ہوئی سیکٹری روبیو کے ساتھ. پاکستان کی کوشش کیا تھی کہ کسی طریقے سے افہام و تفہیم کے ساتھ یہ مسئلہ حل ہو جائے. اوریجنل ان کی ڈیمانڈ یہ تھی کہ کسی قسم کی انرچمنٹ جو ہے وہ ایران میں نہیں ہونی چاہیے, لیکن ہم نے آرگومنٹ کیا ان کے لیے کہ پیسفل یوز آف نیوکلیئر انرجی تو ہر ایک کا حق ہے. پوری کوشش کیا ہے آواز اٹھائی جائے, ان کو کنونس کیا جائے کہ یہ جو انٹرنیشنل لا کے تحت جو ڈپلومیسی اور جو ڈائلاگ کا پروسیس ہے اس پہ آ جائے. ایران ایٹمی ہتھیار نہ بنانے پر متفق ہو گیا تھا. پرم جوہری ٹیکنالوجی ایران کا حق ہے. ایران نے جو یقین دہانی مانگی ہم نے لے کر دی. کوشش ہے ایران کے حوالے سے مذاکرات کی طرف واپس آیا جائے. آیت اللہ خامنائی کا قتل عالمی قوانین کی خلاف ورزی ہے. پاکستان نے ایران پر حملے کی مذمت کی. ایران کے وزیر خارجہ سے فوری رابطہ کیا. وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا سینیٹ اجلاس سے خطاب. کہا پاکستان نے بیک ڈور ڈپلومیسی سے معاملہ سلجھانے کی بہت کوشش کی. عباس سراقتی سے بھی مذاکرات کرنے پر زور دیا تھا. فیلڈ مارشل عاصم منیر نے بھی بہت کوششیں کی. ایران نے امریکہ کے 6 فوجی اڈوں پر میزائل داغ دیے. 7 افراد زخمی, متعدد گاڑیاں بھی تباہ. بحرین, عراق, امارات اور کویت میں امریکی فوجی اڈوں کو نشانہ بنایا. دبئی میں امریکی فوجی اجتماع پر حملہ, 40 افراد ہلاک, 70 زخمی کرنے کا دعویٰ. کہا حملہ اس وقت کیا جب 160 فوجی موجود تھے. اردن کے فضائی دفاعی نظام کی جانب سے ایرانی میزائل روکنے کی کوشش ناکام. اردن کا میزائل اپنے ہی فوجی اڈے سے جا ٹکرایا اور علاقہ اندھیرے میں ڈوب گیا. قطری وزارت دفاع کا کہنا ہے کہ قطر کی حدود میں داخل ہونے والے ایران کے 98 بیلسٹک میزائل اور 24 ڈرون تباہ کر دیے. ایران نے اسرائیل کے مختلف شہروں پر بھی میزائل داغے. اسرائیلی فوج کے مطابق ایک ٹی وی کی عمارت اور سینٹرل جیل کمپلیکس کو نشانہ بنایا. تل ابیب پر میزائلوں کی بارش, 1 شخص زخمی. بیت المقدس میں میزائل گرنے کے بعد آگ بھڑک اٹھی. مغربی یروشلم پر حملے میں 9 اسرائیلی شہری ہلاک, متعدد زخمی. سعودی شہر ریاض میں امریکی سفارت خانے پر ڈرون حملہ, 2 ایرانی ڈرون ٹکرائے اور آگ لگ گئی. عمارت کو جزوی نقصان پہنچا. عمارت خالی ہونے کے سبب کوئی جانی نقصان نہیں ہوا. غیر ملکی میڈیا کے مطابق ریاض اور الخرج میں 8 ڈرونز گرے. ڈپلومیٹک کوارٹر میں 2 دھماکے سنے گئے. قریبی رہائشیوں کی بحفاظت منتقل کر دیا گیا. امریکہ اور کینیڈا نے ریاض میں سفارت خانہ بند کر دیا. ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا جلد معلوم ہو جائے گا امریکہ اس حملے پر کیا جواب دیتا ہے. امریکہ کے 4 اہلکاروں کی ہلاکت پر افسوس ہے. امریکی فوجیوں کی ہلاکت پر بھرپور رد عمل دیں گے. ایران پر جلد بڑی کارروائی کرنے جا رہے ہیں. ایران میں زمینی فوج بھیجنا ہماری ضرورت بن سکتا ہے. اسرائیل کے ایران پر حملے جاری. تہران پر فضائی حملے میں متعدد علاقوں کو نشانہ بنایا. سرکاری نشریاتی ادارے کے ہیڈ کوارٹر کے قریب 2 دھماکے. مزید 57 شہادتوں کی تصدیق, 13 فوجی بھی شامل. اموات 555 ہو گئی. ہلال احمر کے مطابق ایران کے 100 سے زائد شہروں کو نشانہ بنایا گیا. امریکی سینٹرل کمانڈ نے دعویٰ کیا خلیج عمان میں تمام ایرانی بحری جہاز تباہ کر دیے. 2 روز قبل ایرانی بحریہ کے 11 جہاز تھے, اب کوئی ایرانی بحری جہاز نہیں. خلیج عمان میں ایرانی کارروائیوں کا دور اب ختم ہو چکا ہے. صہیونی طیاروں کا لبنان میں بھی حزب اللہ کے ٹھکانوں کو نشانہ بنانے کا دعویٰ. حزب اللہ کا اسرائیلی ایئر بیس پر ڈرون طیاروں سے حملہ. ریڈار سسٹمز اور کنٹرول رومز کو ٹارگٹ کیا گیا. ایران کے شہر مناف میں اسرائیلی حملوں میں شہید 165 طلباء کی نماز جنازہ ادا. ہزاروں افراد کی شرکت. جنازے میں شریک افراد نے اسرائیل مرد آباد اور امریکہ مرد آباد کے نعرے لگائے. ایران کو کسی صورت جوہری ہتھیار حاصل نہیں کرنے دیں گے. ایران کے خلاف فوجی آپریشن تیزی سے جاری ہے. امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کی میڈیا سے گفتگو. کہا اگر ہم پیشگی حملہ نہ کرتے تو ہمارا کہیں زیادہ جانی نقصان ہو سکتا تھا. ایرانی وزیر خارجہ عباس سراقتی نے مارکو روبیو کے بیان پر رد عمل دیتے ہوئے کہا امریکہ نے اسرائیل کی منتخب جنگ میں حصہ لیا. مسٹر روبیو نے وہ بات قبول کر لی جو ہم سب پہلے ہی جانتے تھے. امریکی اور ایرانی اموات کا ذمہ دار اسرائیل ہے. امریکی عوام بہتر حکمرانی کے مستحق ہیں, انہیں اپنا ملک واپس لینا چاہیے. آیت اللہ خامنائی کا قتل ایک مذہبی جرم ہے جس کے سنگین نتائج سامنے آئیں گے. امریکہ نے 14 خلیجی ممالک سے اپنے شہریوں کو نکلنے کا حکم دے دیا. فہرست میں بحرین, مصر, عراق, اسرائیل, اردن, کویت کے نام شامل. لبنان, عمان, قطر, سعودی عرب, شام, UAE اور یمن بھی فہرست میں شامل ہیں.
کینیڈا کے اپنی شہریوں کو فوری طور پر دبئی چھوڑنے کی ہدایت۔ کینیڈین شہری زمینی راستے سے سعودی عرب یا سلطنت عمان پہنچیں گے۔ ہم نے لمبی جنگ کی تیاری کر رکھی ہے، اپنی 6000 سالہ تہذیب کا دفاع کریں گے۔ سیکرٹری جنرل ایرانی نیشنل سیکیورٹی کونسل علی لاریجانی نے کہا، قیمت کچھ بھی ہو، دشمن کو اندازے لگانے کی غلطی پر پچھتانا ہوگا۔ 300 سال کی طرح اس بار بھی جنگ میں پہل ہم نے نہیں کی۔ تیسری عالمی جنگ کسی بھی وقت شروع ہو سکتی ہے۔ روس کی سلامتی کونسل کے نائب چیئرمین دمیٹری میدودوف نے کہا کہ ٹرمپ کی پاگل پن کی پالیسیز ختم ہونی چاہیے۔ کوئی بھی تیسری عالمی جنگ کا محرک بن سکتا ہے۔ ٹرمپ کو سیاسی نظام مجرمانہ انداز میں تبدیل کرنے کا راستہ چھوڑنا ہوگا۔ آبنائے ہرمز سے گزرنے والے جہازوں کو دھمکی، عالمی تیل منڈی میں ہلچل مچ گئی۔ خام تیل کی قیمتیں مسلسل بڑھنے لگی۔ برطانوی برنٹ کی قیمتوں میں 2.37% اضافے کے بعد برطانوی برنٹ $1.84 بڑھ کر $58.79 فی بیرل ہو گیا۔ امریکی WTI کی قیمتوں میں 1.87% اضافے کے باعث WTI کی قیمت $1.33 اضافے کے ساتھ 57 سینٹس ہو گئی۔ خطے میں کشیدگی، پیٹرول کی قیمتوں پر قائم کمیٹی کا پہلا ہنگامی اجلاس۔ وزیر خزانہ کی زیر صدارت اجلاس میں عالمی تیل قیمتوں کی روزانہ نگرانی کا فیصلہ۔ پیٹرولیم سٹاک اور سپلائی چین کا ریئل ٹائم جائزہ لینے کی ہدایت۔ نیٹو کا ایران کے خلاف جنگ میں شامل ہونے سے صاف انکار۔ نیٹو سیکرٹری جنرل مارک روٹے نے برسلز میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ایران کی جوہری اور بیلسٹک میزائل صلاحیت کو کمزور کرنے کے لیے کی جانے والی کارروائیاں انتہائی اہم ہیں۔ نیٹو کو اس میں گھسیٹے جانے یا حصہ بننے کا کوئی منصوبہ نہیں۔ انفرادی رکن ممالک امریکہ کی کوششوں کی حمایت کر سکتے ہیں۔ ایران میں ہونے والے حملے فوری طور پر روکے جائیں۔ ترک صدر رجب طیب ایردوان کا مطالبہ۔ انہوں نے کہا کہ ہم امن کے ساتھ ہیں۔ ہم چاہتے ہیں مشرق وسطی میں خون ریزی ختم ہو۔ جنگ بندی تک پہنچنے تک مدد کے لیے تیار ہیں۔ ترکی جنگ بندی کے لیے سفارتی کوششیں تیز کرے گا۔ ایرانی شہریوں اور بچوں کی تکالیف دیکھ کر غمزدہ ہیں۔ ایران کے سپریم لیڈر خامنائی کی شہادت اور اسرائیلی انٹیلیجنس نظام سے متعلق اہم انکشافات۔ فائنینشل ٹائمز کے مطابق اسرائیل نے تہران کے ٹریفک کیمروں کی کئی برس قبل ہی ہیک کر لیا تھا۔ تصویروں کو خفیہ طریقے سے تل ابیب اور جنوبی اسرائیل میں موجود سرورز تک منتقل کیا جاتا رہا۔ محافظوں اور ڈرائیوروں کی نقل و حرکت مسلسل نگرانی میں رہی۔ اسرائیل اور CIA کو خامنائی کی میٹنگ کے وقت اور شرکاء کی پیشگی اطلاع تھی۔ حملے کے وقت موبائل ٹاورز جزوی طور پر غیر فعال ہو گئے، جس کے باعث حفاظتی عملہ ممکنہ وارننگ سے محروم رہا۔ خطے کی صورتحال، حکومت کا پارلیمانی لیڈرز کو اعتماد میں لینے کا فیصلہ۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے موجودہ عالمی صورتحال پر اہم اجلاس کل طلب کر لیا۔ وزیر قانون اعظم نذیر طارڑ نے کہا کہ پارلیمنٹ کو مشرق وسطی اور ایران اسرائیل جنگ پر ان کیمرہ بریفنگ دی جائے گی۔ سینٹ اور قومی اسمبلی کے پارلیمانی لیڈران اور اپوزیشن لیڈرز کو مدعو کیا گیا ہے۔ وزیر اعظم کے مشیر برائے سیاسی امور رانا ثناءاللہ نے تمام جماعتوں کے پارلیمانی لیڈرز اور اپوزیشن لیڈر سے رابطہ کیا ہے۔ خطے کی کشیدہ صورتحال، پروازوں کی منسوخی سے پاکستانی ایئر لائنز کو 10 ارب روپے کا نقصان۔ پاکستان سے مشرق وسطی کی آج بھی 155 پروازیں منسوخ، کراچی کی 38، لاہور 32، اسلام آباد کی 36 پروازیں منسوخ، پشاور کی 16، سیالکوٹ 13، فیصل آباد 8، ملتان 10، کوئٹہ 2 پروازیں منسوخ۔ پاکستان کی 4 دن میں مشرق وسطی کی منسوخ پروازیں 600 سے تجاوز کر گئیں۔ آج بھی 8 ملکوں کی فضائی حدود اور فلائٹ آپریشنز بند۔ یہ تاثر دینا کہ پاکستان اگلا ہدف ہو سکتا ہے حقائق کے منافی ہے۔ سینئر سیکیورٹی عہدیدار کا دو ٹوک اعلان۔ کہا پاکستان اور ایران کو عسکری، خارجہ پالیسی اور داخلی حالات کے اعتبار سے یکساں قرار نہیں دیا جا سکتا۔
पाकिस्तान खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के दिफा की मुकम्मल सलाहियत रखता है। अमनी मुजाहरा मार्का हक और दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में किया जा चुका है। मुसल्लह अफवाज कौम की हिमायत से दुश्मन के हर अज़ाइम को नाकाम बनाएंगी। अगर किसी को इस हवाले से कोई शुबा है तो वो ज़मीनी हक़ाइक़ देख सकता है। अफगानिस्तान में हुकूमत की तब्दीली से पाकिस्तान का कोई ताल्लुक नहीं, ये अफगान अवाम का दाखिली इख्तियार है। पाकिस्तान ऑपरेशन गज़ब लिल हक़ के खात्मे में जल्दबाजी नहीं करेगा। अब तक 180 से ज़ायद चौकियों को तबाह किया जा चुका, 30 से ज़ायद अहम मकामात को कंट्रोल किया जा रहा है। IMF को पायदार मुआशी तरक्की के लिए इस्लाहात और रेवेन्यू बढ़ाने का मुतालबा, सेहत और तालीम के शोबों में अखराजात बढ़ाने की ज़रूरत पर जोर। तुर्किया के शहर इस्तंबुल में मौजूद IMF के जायज़ा मिशन के पाकिस्तानी हुक्काम के साथ वर्चुअल मुज़ाकरात जारी। टैक्स, नॉन टैक्स रेवेन्यू समेत मुख्तलिफ मीटिंग शेड्यूल हैं। कैपिटल मार्केट आउटलुक, नेशनल टैरिफ पॉलिसी, नॉन टैरिफ रुकावटों पर बात होगी। सॉवरन वेल्थ फंड, ई प्रोक्योरमेंट, नैब्स से मालूमात के तबादले पर जल्द बातचीत की जाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वफ्द की मुलाकात। ज़राए के मुताबिक मुलाकात में मुल्क की मजमूई सियासी सूरत-ए-हाल, पार्लियामान में कानून साज़ी से मुतल्लिक़ उमूर पर गौर किया गया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वफ्द ने वज़ीर आज़म को हुकूमती कानून साज़ी पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात से मुतल्लिक़ आगाह किया। वज़ीर आज़म ने हुकूमती रहनुमाओं को कानून साज़ी के अमल में इत्तेहादी जमात को एतमाद में लेने की हिदायत की। इजलास में राशा परवेज़ अशरफ, शेरी रहमान, नवीद कमर, इसाक डार, एहसन इकबाल, वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तार की शिरकत।